ایک بات آخر میں بڑے درد سے عرض کرنی ہے آپ سے. ملا شریف آ گیا ہے. محافل زور شور سے کرے پر سادہ کرے. آپ کے محلے میں جو بچہ نعت پڑھتا ہے وہ بھی حضور ہی کی تعریف کرتا ہے. 40,000 کا نعت کا خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں. مہربانی فرمائیں. اور ایک اور بات بھی, ایک تو ضرورت ہے, سیلاب زدگان بڑے پریشان ہیں, اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. اور ویسے بھی ہمارے دائیں بائیں بڑی غربت ہوتی ہے, ضروریات ہوتی ہے. ہم نہ کچھ ماحول اس طرح کا, میں پچھلے سال میں نے دوستوں سے کہا تھا, آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ایک جیسی روٹی پکائیں محفل پہ, ایک جیسی. وہ جو شاپر میں چاول ڈال کے ہم ملاز شریف پہ دیتے ہیں نا, اسے پیر صاحب بھی, نعت خواں صاحب بھی, نقیب اور خطیب سارے تبرک کہتے ہیں نا جی. تو وہ تبرک انشاءاللہ پیر صاحب بھی کھا لیں گے, کچھ نہیں ہوتا. وہ تبرک ہے اللہ کے فضل سے. وہ نعت خواں کے الگ سے بھی گزر جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تبرک کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہاں نعت کرو نا. پہلے مان رہے تھے, اب آپ تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں ہو رہے ہیں. اور بھائی نے اعتراض تو یہاں ہونا چاہیے تھا, جو بھی اسٹیج سے نہیں ہو رہا تو آپ کو کیا پریشان ہے. آپ اپنے پیر صاحب سے بات کر کے دیکھیے گا, وہ انشاءاللہ مان جائیں گے, کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ تبرک ہے نا جی چاول, تو انشاءاللہ اگر عوام کے حلق سے گزرتے ہیں تو مشائخ کے حلق سے بھی اللہ ماشاءاللہ سب لوگ اس کو قبول کریں گے. ناراض تو نہیں نا آپ اس بات سے؟ میرا یہ کہنا ہے کہ میلاد کی محفلوں میں جو لوگ مسجد میں 5 وقت اذان دیتے ہیں, سفیرے صفائی کرتے ہیں نا, انہیں مہمان خصوصی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پھر وہی مالدار, وہی نواب, وہی جو 4 پیسے دیتے ہیں وہی قبضہ کر لیں اس اسٹیج پہ بھی, تو غریب کدھر جائے گا. ایک تو یہ بات. تیسری بات یہ, اگر ایک جیسا کھانا پکاؤ گے نا تو دیکھو بیٹے کے ولیمے پہ جو کھانا پکتا ہے وہ شافروں میں نہیں بٹتا, بیٹے سے منسوب ہے نا. اور جو عقیقے پہ پکتا ہے وہ بیٹے سے منسوب ہے, وہ شافروں میں نہیں بٹتا. تو یہ جو چاول امام حسین کی نیاز ہے, غوث پاک کی نیاز ہے, نبی پاک کے میلاد سے منسوب ہے, یہ ہم کیوں چھتوں سے پھینکتے ہیں؟ اس کا بھی احترام کریں. اگر ہو سکے, امیروں نے نہیں آنا آپ کے جلسوں میں, امیر تو سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں. ہاں, ان کی گاڑیاں کسی غریب کو ڈاکٹر تک لے جانے کے لیے تو نہیں نکلتی. سیاسی جلسہ ہو تو پھر خراب نہیں ہوتی, پھر 4 بندے اوپر بھی چڑھے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے لیڈر کی گڈ بک میں آنا ہوتا ہے نا. وہ تو جاتا ہے تگڑے جلسوں میں, سیاسی جلسوں میں. یہ تو ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, اور ہم فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام. عزیز دوست, اگر ہم ایک جیسا کھانا پکائیں اور چاول ذرا بوٹیاں ڈال کے ایک جیسے, اور ان کو پرات میں ڈال کے بٹھائیں, ہو سکتا ہے غریب اپنے 4 بچے لے آئے جن کو گھروں میں گوشت پورا سال نہیں ملتا. ہو سکتا ہے کہ وہ جو ماڑے بندے کے بچے وہ میلاد موقع پر اچھا کھانا گوشت کھائیں, تو وہ ہو سکتا ہے وہ اپنے ابا سے پوچھ بھی لیں کہ ابا جی آج بڑا پیا سالن ملتا ہے, آج کی ہے گھر میں. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ وہ باپ رو ہی پڑے گا, وہ کہے گا پتر تو آج رج کے کھا, آج تینوں کوئی نہیں ڈکدا جو حضور دا میلاد ہے. کیونکہ ہم غریبوں کے آقا پہ تھوڑی سی اس میں اصطلاحات کریں, تھوڑی سی تبدیلیاں کریں, یہ انشاءاللہ روحانی ماحول بن جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں کہہ سکا ہوں, اللہ اسے قبول فرمائے. جہاں میں بھول گیا گفتگو کرتے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. آپ کا بڑا اچھا انتظام, مجبوری ہوتی ہے, مسلسل سفر رہتا ہے, ذرا آگے بڑھنا ہے. آپ مجھے امید ہے رستہ دیں گے. اور یہ جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے اس میں کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ یار مجھے بھی ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یار ہم کیا ہیں. آپ مہربانی فرمائیں گے, مجھے موقع دیں گے. باقی انشاءاللہ نہیں, دعا تو بزرگ فرمائیں, سلام ہوگا پھر انشاءاللہ. سید صاحب مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام, شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمائے بز میں ہدایت پہ دورے ختم رسالت پہ بے حد
سلام جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت دلا اور وہ ہمارے نبی ہمیں ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہمیں ان کے امتی تیری قسمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھ السلام اے خدا کے پیارے رسول اور یہ سلام اب آپ سے گزارش ہے ہمارے 3-4 دوست یہاں پہ ہیں ان کے موبائل